یونیورسٹی مجھے نیشنلٹی بھی دے رہی ہے، وہ مجھے بجٹ بھی دے رہی ہے، وہ میرے بچوں کو بھی بلا رہی ہے، یعنی پوری دنیا کی کریم یہ ویسٹرن ورلڈ کھینچ لیتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں انگریز بڑے ترقی یافتہ ہیں، امریکہ چلے جائیے سب سے اچھے ڈاکٹر پاکستانی اور انڈین ہیں، انگلینڈ چلے جائیے ہر فیلڈ میں آپ کو ایشین ملیں گے، جرمنی چلے جائیے آئی ٹی میں مین لوگ آپ کے ایشین ملیں گے۔ بھائی ان کے ملکوں کو آپ کے لوگ چلا رہے ہیں، آپ کا برین چلا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے کی لالچ دیتے ہیں اور برین کو خریدتے ہیں، پھر کہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ بڑا ترقی یافتہ ہے۔ آپ ناسا میں چلے جائیے، مین بندے کون کے ہیں؟ یہ ایشین لوگ ہیں، ڈاکٹرز کی فیلڈ میں ایشین لوگ ہیں، فزکس کی فیلڈ میں یہ ایشین لوگ ہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو اپنے بندے ضرور ملیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بجٹ بناؤ ان برینڈز کے لیے تاکہ اپنے ملک سے نہ بھاگیں، لیکن ہمارا نگران وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے تو اچھی بات ہے، پاکستانی باہر جا رہے ہیں وہاں کمائیں گے تو تھوڑے بہت چار پیسے یہاں بھی بھیجیں گے، مطلب خود کام نہیں کرنا پھر بھی کس کے آسرے پر چلنا ہے؟ جو باہر جا رہا ہے۔ یعنی جس ملک یہ فکر نہ ہو کہ میرا جوان میرے ملک سے نکلتا جا رہا ہے، مڈل طبقہ بھاگ جائے، سرمایہ دار طبقہ بھاگ جائے، پھر ملک میں کون رہ جائے گا؟ وہ ان پڑھ اور گوار طبقہ رہ جاتا ہے۔ وہ تو ملکوں میں چینج نہیں لاتا، وہ تو ملکوں میں تبدیلی نہیں لاتا۔ جب نالائق لوگ سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یزید جیسا نالائق بیٹھا تو واقع کربلا رونما ہو جاتا ہے۔ یہی فکر اہل بیت تھی کہ اپنی نسلوں کو بچاؤ، اب نسلوں کو ایجوکیشن دو، لیکن یہ تو سوچو جس یونیورسٹی میں جا رہا ہے کہیں اس کا ایمان تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ ہم نشینی صالح، جوان تفریح سالم، ہم نشینی بس عالم، تفریح کرے تو اچھی تفریح کرے، بچوں کو اسپورٹ میں لے جاؤ۔ یہ 51 رکعت جو معصوم فرماتے ہیں شیعوں کی نشانیاں 51 رکعت دن میں پڑھتے ہیں، یہ 51 رکعت میں نے کاؤنٹ کیا، اگر 51 رکعت ہے تو بندہ بڑی اسپیڈ سے ساتھ بھی پڑھے تو 51 منٹس بن جاتے ہیں، تھوڑا سکون کے ساتھ پڑھے تو 1 آور، مطلب ڈیلی ہر علی کے چاہنے والے کو 1 گھنٹہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ نماز فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا، کمر کا جھکنا، سجدے میں جانا، کھڑے ہونا، بازوؤں سے اللہ اکبر کرنا، یہ پوری فزیکل ایکٹیویٹی ہے۔ اور آج میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو آپ کی پورا بلڈ آپ کے برین میں آتا ہے، اس کے آنے سے انسان کی میموری بھی تیز ہوتی ہے۔ بیماریاں بھی، کینسر کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں 10 گھنٹے اس ممبر پہ بیٹھا رہوں، میرے بلڈ کی سرکولیشن اگر میری ٹانگوں میں نہ ہو، کیونکہ بلڈ نہیں جائے گا تو پھر وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ کینسر ہو جائے گا۔ تو فرمایا اگر باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کرتا رہے تو انسان کو کبھی کینسر بھی نہیں ہوگا۔ تو ساری چیزیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ معاشرے کا اگر جوان تباہ و برباد ہو گیا تو معاشرہ تباہ و برباد۔ آج قوت حسینی یہ ہے کہ آپ کے جوان متمدن بنے، آپ کے جوان دیندار بنے، آپ کے جوان صلح شور بنے، آپ کے جوانوں کے اندر وہ ہمت، وہ جذبہ حسینی پیدا ہو اور با ہمت بنے اور اعلیٰ آداف ڈھونڈیں۔ جب ہدف بلند ہوگا تو اسلام بھی ترقی کرے گا، آپ کی نسلیں بھی ترقی کریں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، وقت کی کمی ہے لہٰذا بس یہیں پہ بات کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ جب تک نسلوں کی تربیت کردار اہل بیت سے نہ سیکھی جائے، یہ تاریخ لڑائی اور جھگڑوں کے لیے نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو لڑائی اور جھگڑوں کا حصہ بنا دیا، تاریخی شخصیات کو بت بنا دیا کہ جناب فلاں کو مانتا ہے، جناب فلاں کو نہیں مانتے، اس کو ماننے سے جنت میں جائے گا، اس کو نہ ماننے سے وہاں جائے گا۔ تاریخ ہے صفات کا نام۔ آپ لاکھ امام حسین کو مانیں لیکن اگر کردار امام حسین پہ نہ چلیں، فائدہ کیا ہوا؟ نعرہ حسین کا لگاؤں رہوں لشکر یزید میں، فائدہ نہیں۔ کئی تھے ایسے، دیکھیں تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود قاریان قرآن، جن کے نام سے قرأت قرآن مشہور ہے، امام حسین نے مدد کے لیے بلایا، بیٹھے رہے۔ جب پتہ چلا مولا حسین شہید ہوئے تو صرف 2 جملے کہے کہ اگر رسول ہوتے تو اس کٹے ہوئے سر کا بوسہ لیتے۔ حسین کا حساب اللہ کے پاس ہے، اللہ حسین کا حساب لے گا۔ محبت کر رہے ہیں، ملتے تھے معصومین سے، فرزند رسول میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، لیکن جب بلاتے تھے کہ آؤ مدد کے لیے نہیں جاتے تھے۔ سمعت بذالک فرضیت پہ، جنہوں نے سنا حسین قتل ہوئے اور قتل حسین پہ راضی ہوئے، معصوم فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ فلسطین میں جو ظلم کر رہا ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہو، ایک مرتبہ نہیں، میرا کیا جائے۔ آج واقعاً فلسطین ایک دوسری کربلا بنا ہوا ہے۔ کمزور دل مومنین تو وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے جو ہو رہا ہے وہاں پہ۔ بچوں، اسکول، ہاسپٹلز،
کہ آج مشرکین اور کفار جہازوں سے ان کے لیے کھانوں کے بیگ پھینک رہے ہیں اور مسلمان بچے ایک بیگ کے پیچھے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں. یہ ہے معاشرے سے جب غیرت دینی ختم ہو جائے پھر پرواہ نہیں ہوتی. یہ امام حسین کا پیغام تھا، لِآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنکَرِ. آج غیرت حسینی ہوتی نا فلسطین میں یہ نہ ہو رہا ہوتا. آج پوری امت کھڑی ہو جاتی، لیکن آج اس امت کے بادشاہ، اس امت کے وزراء، ہر بندہ اپنے تخت. یہ سیلفشنس کا نظام، یہ حسینی نظام، اسی نظام کو مٹانے کے لیے فرزند رسول نکلے تھے کہ کم از کم اس مردہ جسم کو